سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بالله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم مغفرت کا عشرہ جاری ہے۔ ماہ رمضان کے عشرے 3 موضوعات میں تقسیم ہے۔ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ 10 دن جو ہے۔ خداوند متعال کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ انسان پر رحمت بھی نازل کر سکتا ہے، مغفرت بھی کر سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس ماہ مبارک میں اس نے موقع دیا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس مہینے کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں اور اس میں ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان مبارک کے لیے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ پروردگار بھی اور ملائکہ، خاص طور پہ ملائکہ کے لیے مختص کیا گیا کہ ملائکہ روزے دار کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور حدیثوں میں ہے کہ ملائکہ کے عدد ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ ہمیں ان کی تعداد نہیں پتہ، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے۔ اب یہ سب ملائکہ روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی ٹرانسفارم دیکھیں کہ آپ کو یہ ایسا عمل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ آپ کے اس عمل پہ رہتے ہوئے ملائکہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور انسان کو کیا چاہیے؟ کیونکہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں تو اس کے اثرات عالم مادہ پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی عمل اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، اس عالم میں اس کے اثرات مرتب ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں غلط سوچنا شروع کر دوں تو بہت ساری چیزیں خود بخود بے وجود آ جائیں گی اور وہ میں غلط کام کر لوں گا، خدا نہ خواستہ۔ اسباب انسان کو اللہ نے ذہن میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جو سوچنا شروع کر دیتا ہے چیزیں اس میں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ خدا نہ خواستہ کسی چیز کو برا بولتے رہیں، اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ آپ کسی کے بارے میں خود غلط سوچتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو لیکن آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مشہور ہے واقعہ میرے خیال میں حذیل کا یا اس کا کہ اس نے کہا کہ کچھ جو پیاز تھے ان کو بوری میں بھرو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہو۔ 3-4 دن چلتے رہے، جب پیاز گلنا شروع ہوئے تو ان میں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ اتنی بو تھی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ وہ کینہ اور بغض ہے جو تم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، جسے لے لے کے تم
پھرتے رہتے ہو لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن تمہارے وجود میں اس کی بو پڑ جاتی ہے۔ انسان کتنی ایسی چیزیں اپنے وجود میں لے کر گھوم رہا ہے، اثرات مرتب ہے عزیزان محترم۔ میں اگر کسی کے بارے میں غلط بیٹھا ہوا باتیں بھی کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اس کے اوپر ہو نہ ہو، ایک تو اخروی اثرات ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، عذاب ملے گا، وہ الگ ہے، لیکن اس کائنات کے جو نظام کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے اثرات ہر چیز کے آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل شب ولادت جشن بھی ہے، انشاءاللہ ان کی ولادت کا خدا ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو آج سمیٹ دوں، کیونکہ کل تو مجھے پتہ نہیں موقع بھی ملے گا نہیں پڑھنے کا، ماشاءاللہ پڑھنے والے اتنے سارے ہوں گے، تو بہرحال اس میں امام کی سیرت سے گفتگو کی جائے گی، اور پھر خدا نے توفیق دی کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ انسان، تعجب ہے امام کہتے ہیں انسان کے اوپر کہ اپنے ظاہری خوراک کے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن اپنی معنوی خوراک کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اور آگے حدیث بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ ظاہری خوراک جو اس کے شکم کو ضرر دیتی ہے، اس سے کیسے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور وہ خیالات، وہ خطورات، وہ چیزیں جو اس کی روح کے اندر نقصان کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے ذہن میں آنے دیتا ہے۔ نہیں، کتنا تعجب ہے کہ انسان فطورات کو، جو پست خیالات ہیں انسان کے، وہ ذہن کے اندر آ رہے ہیں، اس کو آنے دیتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان اسے کھانے والی، مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے کہ خدا نہ خواستہ مثلا سامنے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، بھائی دعوت ہے، نہیں، آپ کہتے نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کھانا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، میرا اپنا نقصان دے رہا۔ لیکن باتیں، گفتگویں، ارادے، سوچیں، نگاہیں، آوازیں جو سن رہا ہوں، یہ کتنا میری روح کو نقصان دے رہی ہیں، کیونکہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ اور اسی لیے آج جوان زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خود بھی انسان مبتلا ہے بہت سارے مسائل میں کہ انسان سے ایک دم کوئی غلطی کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ انسان اتنا اپنا آپ خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا غلطی ہو گئی، خود انسان سوچ کے بیٹھے، اور غلطی کا تعلق ہو سکتا ہے اجتماعی ہو سکتا ہے انفرادی ہو، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ، پھر آپ سے ہو جاتا ہے، چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات باہر نکال دیں، چاہے اپنی ذہن سے کوئی چیز غلط سوچ لیں، یا خدا نہ خواستہ انسان کے ہاتھ سے کوئی غلط کام، گناہ ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے جو اپنا اسٹرکچر تھا اس کے اوپر آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو مرتب ہونے دیا۔ یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوں، کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ہم روکتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مطلب آپ مطمئن بھی نہیں ہو کہ مطلب کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ روکتے نہیں ہیں۔ آپ نہیں روکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روک دیں اس بات کو وہیں پہ تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن آپ کی روح اس کے اثر کو لے لیتی ہے۔ روح بالکل ایک سفید کپڑا ہے عزیزان محترم، سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں۔ صبح آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، آپ نے نیت کی، آپ نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی۔ اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کی، جھوٹ بولا، تہمت لگائی، غیبت کی، بہت ہنسی مذاق کوئی حد درجے سے باہر کر لیا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز سن لی، کوئی دیکھ لی، اب اس سفید کپڑے پہ دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، ظاہر ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں، لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہلکے ہلکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے، وہ جو لگ رہے ہیں روح کے اوپر۔
کہ میں کیوں نہیں کھینچا چل رہا عبادت کی طرف, میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ بھائی مطلب روزے میں ہوں نا میں, تو مطلب میں نے بھوکا پیاسا رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی پروردگار, اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ معراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں. روزے دار کے لیے جو چیزیں خداوند متعال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں, اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے معراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں. حکمت قرآن میں بھی آپ سورہ لقمان کے دیکھیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں. حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس اور اپنی زبان, اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں. جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص 40 دن خاموش رہے, یعنی خاموش سے بھی نہیں بالکل, یعنی فضول گفتگو اور ہر چیز سے پرہیز کرے, اور خاص طور پہ عرفہ کے لیے جو 40 دن تھے وہ ذکات سے شروع ہوتے تھے اور ذوالحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید قربان تک. یہ جو 40 دن ہیں یہ عرفہ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے. وہ اس کے اندر اتنا کیوں کہ یہ وہ 40 دن ہے جس پر حضرت موسیٰ غیبت پر گئے تھے. کہ جب ہم قرآن کی آیت میں پڑھتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ, کہ موسیٰ کو وہ 10 دن بڑھا لیے, 30 دن کے لیے گئے تھے, 10 دن بڑھا دیے تھے. یہ وہ 40 دن ہے. عرفہ اس 40 دنوں میں کہتے ہیں اپنی زبان پر, اپنی نگاہوں پر, اپنی سوچوں پر قابو. یہ وہ 40 دن ہے جو حکمت عطا کر سکتے ہیں انسان کو اگر انسان کنٹرول کرے. ماہ رمضان 30 دن ہے ہمارے پاس. عزیزان محترم, خداوند متعال فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو کہ روزے دار کو خدا حکمت عطا کرتا ہے. اور حکمت جو ہے, حدیث آگے بڑھتی ہے, حکمت جو ہے وہ معرفت, حکمت کی جو وراثت ہے وہ معرفت ہے, اسے معرفت عطا ہوتی ہے. پھر معرفت کی جو وراثت ہے اسے یقین عطا ہوتا ہے. کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ میں اپنے آپ سے خدا نخواستہ گستاخی نہیں کر رہا, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میرا روزہ, داڑھی سفید, بال سفید ہو گئے بقول ایک رائٹر کے, کہ ان چند سالوں میں دل کی سیاہی سفید ہوئی نہ ہوئی مگر داڑھی کی سیاہی جو ہے وہ سفید ہو گئی. دل نہیں پتا کہ آیا صاف ہوا یا نہیں ہوا. میں نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا روزہ جو میرے لیے حکمت کے دروازے کھول رہا ہو, معرفت کھول رہا ہو, نہیں ہے. میں تو نہیں دیکھتا اپنے آپ کو, خدا نخواستہ آپ سے نہیں کہا, میں نہیں دیکھتا اس سے آنے محترم اپنے آپ. میری وہی نماز ہے, ماہ رمضان کی نماز وہی نماز ہے, وہی دنیا, وہی نماز سے پہلے کیا ہے, نماز کے بعد کیا ہے, نماز کے اندر بھی وہی ہے. نہ میرے پاس وہ سجدہ مل پایا مجھے ابھی تک کہ میں اس سجدے میں خدا کی بارگاہ میں اس دسترخوان کو سمیٹ سکوں شب کی تاریکی میں. کھانے پر میرا پینے پر بہت زور ہے کہ میں یہاں افطاری کر لوں, یہ کھانا کھا لوں, یہ سحری ہو جائے. اچھی بات بھی, کھانا کھانا منع نہیں ہے, اسلام منع نہیں کر رہا, آپ دوسروں کو بھی افطار کرائیں. لیکن میرا پوری ڈرائیو پوری سب کچھ, آج ادھر جانا ہے, کل ادھر جانا ہے, آج ادھر ہے, آج ادھر ہے, میں اس پر تو میں بہت زیادہ اسٹینڈرڈائز بھی ہوں. میرا شیڈیول بھی بنا ہوا ہے کہ میں نہیں آ سکتا, میں وہاں ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں یہاں ہوں. لیکن کتنا میں اپنی طرف متوجہ ہوں اس مہینے میں. کب میں نے شب کی تاریکی میں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی دعا ابو حمزہ عثمانی کی 2-4 لائنیں پڑھ لی, کہیں گئی کہ دعا شروع ہی ایسے ہوتی ہے, عجیب دعا ہے کہ پروردگار مجھے عذاب سے ادب مت سکھا, یعنی مجھے سزا دے کے ادب مت سکھا پروردگار, مجھے ویسے ہی تو ادب عطا کر دے. عزیزان محترم, جب تک میں حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا, حکمت روزے دار کی وراثت ہے حکمت. پروردگار نے اپنے بہترین بندوں کو حکمت عطا کی ہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں اولیاء خدا, عرفاء, علماء کہ جب ہمیں بھی جتنی توفیق ہوئی ہے جن اساتید سے, وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ بولتے رہیں.
اور تھکتے ہی نہیں ہم. یعنی آپ بولیں کہ صبح بھی درس ہے، شام کو بھی ان کا درس ہے، ہم اچھا وہ بول کو اپنے گھر سے تو رہ نہیں ہے، وہ کالا امام صادق کی تشریح کر رہے ہیں یا کالا امام علی کی تشریح کر رہے ہیں یا کالا رسول اللہ کی تشریح کر رہے ہیں. اپنا تو ان کا کچھ نہیں ہے، یا دعاؤں کی شرح ہے یا صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے. ہمارے استاد آقا تحریری حفظ اللہ کئی سال، ہم خود درس میں کئی سال تو دعائے مقارب الاخلاق کی شرح کرتے رہے، کئی سال. اور میرے خیال میں کیا 13 سال تو مجھے بھی حوصلے میں ہو گئے. اس سے پہلے سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی شرح چل رہی ہے اور ابھی وہ 45 کی دعا پہ پہنچے. کہاں سے آ رہا ہے یہ سب؟ کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ نہ کوئی چیز ریپیٹڈ ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ بولیں کہ میرے مطلب کی نہیں ہے. نہیں، سب کیوں؟ کیونکہ حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عطا ہو رہا ہے. اہل بیت نے عطا تو اہل بیت نے کرنا ہے، اور کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. علم تو ہے ہی نہیں کے پاس، اور کس کے پاس؟ ملا صدرہ جس کو تبعید کر دیا تھا اس وقت کہک کے پاس، قم سے 70 کلومیٹر، بہت بڑا فلاسفر ہے، سیرت المتعلین، حکمت المتعلیہ جو اس کا فلسفہ ہے، اسی پر ابھی سارے فلاسفر کی بحث ہے، اسی پر ہے. اس نے سارے فلسفوں کو اور عرفان کو کمبائن کر کر جو حکمت متعلیہ عطا کیا، اسفار اربع. وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل پڑتی تھی کہک میں، اور اس ٹائم گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، خچر گھوڑے، 70 کلومیٹر طبیعت تھا، جلا وطن تھا، تو کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی فلسفی مسئلہ پھنستا تھا تو میں وہاں سے قم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور حرم کی زیارت کر کر اپنے مسئلے کے حل کو لے کر چلا جاتا تھا. یہ حکمت انہی کے پاس، تھرے یہی ہے. لیکن ہم اپنے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کر رہے ہیں. عزیزان محترم، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. صلی علی محمد. استاد سعید مطہری سے پوچھا کہ آپ کے اور بھی استاد تھے لیکن آپ کو علامہ طباطبائی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت اہل بیت کی وجہ سے جو ان کے دل میں پائی جاتی ہے، سب میں ہے لیکن ان کے اندر مجھے جو نظر آتی ہے. تو کہا کیوں؟ کیونکہ علامہ طباطبائی ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت میں افطار جو کرتے تھے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری کو بوسہ دے کر افطار کرتے تھے. یعنی حکمت، ایسی حکمت عطا کی کہ آج تک تفسیر المیزان سمجھ میں اس طرح نہیں آتی جس طرح اس کا حق ہے. ابھی ہمارے استاد کہتے ہیں 20 سال اور لگیں گے تفسیر المیزان کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر. یعنی انہوں نے اپنے اندر ان چیزوں پر عمل کیا جو اہل بیت نے تعلیم دی، اور اس کے بعد وہ حکمت جاری ہو گئی. حکمت چشمہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی علی محمد وعلی محمد کہ علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے. علم ہم دنیاوی علم پڑھتے ہیں، ضروری ہے، پڑھنا بھی چاہیے، ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، جوانوں کو پڑھنی چاہیے سارے نئے علم. اصل علم نور ہے امام فرماتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل پر چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ وہ علم نہیں ہے جسے تم کسب کر سکو، یہ وہ ہے جو عطا ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے. اور اس کے لیے شرائط ہے کہ اب یہ کس کو عطا ہو. یعنی جہاز جو ہے وہ ہر جگہ تو لینڈ نہیں کرتا. آپ بولے یہاں لینڈ کر جائے، سڑک بہت اچھی ہے، ہائی وے، وہ نہیں لینڈ کرے گا. اس کا رن وے الگ ہے، اس کا جو کنکریٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کو ایک الگ جگہ چاہیے، اس کو رفتار رکنے کی چاہیے، ایک الگ اس کا ہر چیز کا ایک الگ نظام. ہر جگہ نہیں اترتا، وہ شرائط مہیا ہوں گی تو لینڈ کرے گا. علم بالکل ایسے ہی ہے. وہ شرائط میرے قلب میں اگر مہیا ہیں، میرے وجود میں اگر مہیا ہیں تو یہ علم مجھے عطا ہوگا. علم ہماری میراث ہے عزیزان محترم. علم اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے. آج دنیا جو بھی کر رہی ہے، بہرحال وہ دریافت جو بھی کر رہی ہے، بہرحال اپنے حساب سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اصل وارث اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور ویسے بھی روایت میں کہ
انسان جتنی بھی ترقی کر لے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، بہرحال اب ٹیکسیاں بھی ہوا میں اڑنے والی ہیں اور جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے، ہم نے تو کیونکہ گرانٹیڈ لے لیا، ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہے، لیکن علم بہت ابھی بھی اور آگے کی طرف جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جتنا بھی ہو جائے گا ظہور سے پہلے وہ صرف 2 حروف ہوگا، اور جب امام آئیں گے تو پھر 25 حروف مزید سکھائے جائیں گے. کہاں پہنچے گا آپ سوچیں اس وقت انسان کی عقلیں کہاں رشد کر جائیں گی. تو میں کتنا اپنے آپ کو اس فلائٹ کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جو اس جہاز میں کوئی بیٹھے گا اور ظہور میں وہ جہاز لینڈ کرے گا. ظہور کسی اور یونیورس کے کسی اور پلانٹ پہ نہیں ہونا، ظہور یہی ہونا ہے. اور اس ظہور کے لیے آمادگی ریڈی جو ہے وہ بھی یہی ہونا ہے اور اسی دور میں ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ کوئی اور دور آئے گا وہاں لوگ الگ ہوں گے، لوگ ایسے ہوں گے. نہیں، یہی دور، یہی لوگ، یہی اس ظہور کے دور میں عصر حاضر سے ٹرانسفارم ہوں گے. استاد میر باقری کہتے ہیں کہ اسی زمانے سے تمہیں اپنے آپ کو بلند کر کے ظہور میں داخل ہونا ہے. اپنے آپ کو بلند کرو کہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. تو ماہ رمضان ایک توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. کہاں اسکیننگ مشین، کہاں آپ گزرتے نا چیکنگ ہوتی ہے، کہیں لوہا آئرن ایئرپورٹ ٹان 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 شروع کر دیتا ہے، وہ بجنا کوئی بھی جوتے میں لوہا ہے، بیلٹ میں لوہا کہاں ہے، انسان چیک کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ مہینہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کی اسکیننگ ہے. بغض کہاں ہے، کینہ کہاں ہے، حسد کہاں ہے، سوء ظن کہاں ہے، کسی سے رنجش کتنی ہے، صلہ رحمی، قطع رحمی کتنی میرے پاس ہے، کس کا حق میں نے کھایا ہوا ہے، کس کا میں خیال نہیں کر رہا. یہ پوری ایک اسکیننگ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسکیننگ فراہم کر رہا ہے ہمیں. خوب ہم اس کو غنیمت شمارے. عزیزان محترم، شخص آیا صوبان، لیکن رسول خدا سے بہت محبت کرتا تھا، بہت زیادہ ارادت رکھتا تھا ان سے. آیا رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، یہاں تو جب بھی ہمارا دل اداس ہوتا ہے ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مگر رسول خدا مجھے ایک چیز نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. کہا کیا؟ کہا قیامت والے دن ہم کیا کریں گے اس وقت کہ جب کہ ہم اگر جنت میں بھی ڈالے جائیں گے تو جنت میں بھی تو درجات ہیں رسول خدا. نہیں پتا میں کچھ ایسے درجے پر ہوں جہاں میں آپ کو دیکھنا چاہوں مگر نہ دیکھ پاؤں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہوں مگر میں آپ تک نہیں آ پاؤں. عزیزان وہ جنت کے بھی درجات ہیں. بعض درجات ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کو یا ائمہ اہل بیت کو سالوں میں ایک دفعہ دیکھا کریں گے، کچھ ایسے ہیں جو مہینوں میں دیکھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو ہفتوں میں دیکھیں گے، اور کچھ ایسے درجات ہیں جو ہر وقت اہل بیت کو دیکھ رہے ہوں گے. اب وہ جو اتنی زیادہ محبت کرتا تھا رسول خدا سے، اس سے وہ آخرت برداشت نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کتنی فکر کی آج تک عزیزان محترم کہ قیامت میں ہمیں کون سا درجہ ملے گا کہ ہم اپنے رسول کو، اپنے مولا کو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر پائیں گے. کتنا ہم پریشان ہیں اس آخرت کے. ہم تو یہاں پریشان ہیں، جاب کون سی ملے، اسٹیٹس کون سا ملے، گھر کہاں ملے، گاڑی کون سی ملے، لیپ ٹاپ کون سا ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ پریشانیاں ہیں. آخرت کی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہم لوگوں کو. جبکہ وہ جو رسول خدا کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جن کو رسول خدا بشارتیں بھی دے رہے ہیں، نیک عمل بھی ان کے اپنے تصدیق کرا رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ آخرت میں ہم کس مقام پر ہوں گے، کیا ہم آپ کی زیارت کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو وہاں پر قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہو گئی کہ اے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان پر جن پر ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ان کے ساتھ ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا. تو
تو وہاں رسول خدا نے ثوبان کو کہا، یعنی آیت نازل ہو گئی ہے۔ آپ تصور کریں اس شدت عشق کی انتہا کا کہ پروردگار نے آیت کو بھیج دیا بندے کے لیے اور سب کے لیے تا قیامت کے لیے کہ اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تو ہم تمہیں ان گروہوں میں سے 4 گروہ کہ تم قیامت والے دن ان 4 گروہوں کے ہمسائے ہوگے، یا نبی کے ہمسائے ہوگے یا پھر سچوں کے ہوگے جو سچے تھے۔ اور سچا سب سے سچا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ یا تم شہداء کے ہوگے، ائمہ شہداء، سارے ائمہ شہداء، ان کے راستے پر چلنے والے سب شہداء، یا پھر صالحین بھی یہی ہے کہ جو ان کے راستے پر عمل کرتا ہے۔ پورا نظام دے دیا کہ یہ تمہارے ہمسائے ہوں گے، تم پریشان کیوں؟ رسول خدا نے بولا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگے۔ کتنی اور حدیثیں ہیں رسول خدا کی کہ اگر یہ کام کرو تو تم میرے ہمسائے ہو جنت میں۔ کتنا میں پریشان ہوا، یہاں میں سوچتا ہوں میرا گھر یہاں ہونا چاہیے، فلانے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور میرے گھر کے ساتھ برابر میں کوئی منسٹر رہتا ہو، کوئی بڑی شخصیت رہتی ہو، تو میں کتنا چوڑا ہو کے آج کل گھومتا ہوں کہ جی میرے برابر والا یہ ہے وہ ہے، میرے سامنے تو فلانے رہتے ہیں، میرے ادھر تو یہ رہتے ہیں، میرا بچہ جہاں پڑھتا ہے اس کی کلاس میں فلانے کا۔ کتنے ہم لوگ اور یہ مادی دنیا جس نے، اور یہاں کام کوئی بھی نہیں آتا، جس نے جب مشکل پڑتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، زندگی آپ کی اپنی بھی آپ نے بھی آزمائی ہوگی۔ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ مادی جب ہوتی ہے تو آدمی کوئی بھی کام نہیں آتا، کام وہی خدا ہی آتا ہے کہ جسے ہم آخر میں متوجہ ہوتے ہیں کہ پروردگار اب تو کچھ بھی نہیں بچا، تیرا ہی آسرا ہے۔ اور وہ بھی اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے عزیزان محترم، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے، دیکھا آپ میرے پاس ہی آئے ہو نا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا جاؤ میں نہیں کرتا کام، جاؤ، میں تو یہ خصلت ہے میری، مگر وہ رحمان ہے، وہ کہتا ہے چلو جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا بھی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، میری بارگاہ میں آ تو گیا۔ وہ تو ہمیشہ ہر وقت ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں کتنا متوجہ ہوں، آخرت دنیا کے پلاٹ، یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ لے لیں، یہ لے لیں، آخرت کے گھر، رسول خدا کے برابر کا گھر خرید رہا ہوں کہ میں نہیں خرید رہا؟ مگر مسئلہ یہ کہ مجھے رسول سے محبت ہو تو میں خریدوں، مجھے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، میں کبھی رسول خدا سے محبت کا میں نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا، کبھی مجھے ہوا یا رسول اللہ اے شافی محشر ہم پر نگاہ کرم کیجیے، اپنی بیٹی کے صدقے میں ہم پر رحم کیجیے، رحمت للعالمین، حسین کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں آپ کے فرزندان ہیں، آپ ان کو گرنے نہیں دیتے تھے اپنی زندگی میں، آپ اپنے خطبے چھوڑ دیتے تھے، آپ نے اپنی نمازوں کو طلانی کر دیا حسین کے صدقے میں، آپ کتنی ان سے محبت کرتے تھے، انہی کے صدقے میں یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم کیجیے، اپنے خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کیجیے۔ کتنا میں اپنے رسول خدا سے باتیں کرتا ہوں، رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں، عزیزان محترم نہیں ہے رسول میری زندگی میں، کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن کلمہ ہی ہے بس، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی تفکر کیا، نہ کبھی یہ کیا، جبکہ خدا بار بار کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کے صدقے، اس کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، یہ پہلا اس کا نور ہے جسے میں نے بنایا ہے، لیکن میری زندگی میں یہ نور کہاں ہے، یہ ذکر کہاں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ جس کے گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کتنا یعنی اس نام کی وجہ اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اسے سخت لہجے سے گفتگو مت کرو اس سے، خود ہاتھ میں عصا رسول کی لے کر جا رہے ہیں، وقت کا خلیفہ ہے، آ کر دیکھا، کہا رسول آ کر چومنے لگ گیا عصا کو، امام نے کہا کہ خب یہ تمہیں رسول کی نسبت سے تمہیں اس کو تم چوم، میں یبن رسول اللہ ہوں، میں رسول کی اولاد میں سے ہوں، لوگ یہ اس رسول کو نہیں پہچانا، لوگوں نے نہیں، اگر پہچانا ہوتا تو
کربلا میں ایسے کرتے. اچھا کربلا تو بہت دور، رسول کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا، اور مدینہ میں جو آگ لگا دی گئی، رسول سے محبت تھی نہیں. کہنے کو تو یہ تبرکن پانی اٹھایا کرتے تھے، پانی نہیں کرنے دیتے تھے رسول خدا کا. نہیں، محبت اویس کرنی کو تھی رسول خدا سے. وہ صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا نہیں، مگر آپ اس محبت کا تاثیر دیکھیں کہ آئے چلے گئے تو رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ مجھے یمن کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اویس کرنی کی جو شدت محبت تھی اس کے اثرات تھے، اور جس حالت میں اویس کرنی رہتے تھے سادگی کے ساتھ، اور وہ تھے کہ بعض اصحاب نے رسول خدا سے حدیثیں سنی کہ وہ ہے کہ جو کوئی بھی بات کہے تو مستجاب ہے. اویس کرنی ایک گروہ آیا اور اس سے خلیفہ دوم نے پوچھا فلانے شخص کو جانتے ہو؟ کہہ رہا وہ کہاں؟ کہا وہ تو دیوانہ سا رہتا ہے، ایسے کہ بس ایک لباس اس نے اپنے اوپر پہنا ہوا ہے اور ادھر ادھر گھومتا ہے. کہہ رہا وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے خود رسول سے سنا ہے کہ اویس کرنی جو دعا بولے خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے. کیوں؟ رسول خدا سے محبت. پر جس سے دنیا کا تقاضا ہے نا، آپ جس سے محبت کرتے، آپ اپنے بچے سے محبت کرتے، آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں، آپ کہتے نہیں بچے سے محبت کر رہا ہوں. انسان اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، وہ بولتی ہے کپڑے پہنو، وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آپ پھر بھی پہن لیتے ہیں، چلو پہن لیتے، کیا کریں پہن لیتے ہیں. کسی کو تو اچھا لگے، باہر لوگوں کو بالکل اچھا نہ لگے، خیر آنا تو گھر ہی ہے واپس. کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ محبت ہے، اظہار ہے، محبت ہے، محبت کا اظہار ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، اس کو یہ کام پسند ہے. عزیزان محترم، خدا کو کس سے محبت ہے؟ خدا کو کیا چیز عزیز ہے؟ اس سے کتنی محبت کر رہا ہوں. ماہ رمضان گزر جائے گا، زندگی گزر گئی، یہ بھی گزر جائے گا، یہ کون سا رکا ہے؟ پہلے کون چیزیں رکی ہیں؟ مگر اس مہینے میں کم از کم اس اپنے رسول کی محبت کو اجاگر کروں اپنی زندگی کے اندر، ان چیزوں کو اجاگر کروں، میں رسول کی عبادتوں کو، آپ رسول کے سجدے دیکھیں. اللہ اکبر. میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا، میں نے یہ رسول خدا کی حدیث پڑھی. ایک شخص تھے ہمارے دوست تھے، نواز خان ہے بہت مشہور، وہ کہہ رہے میں 2 دن سے ایسی حدیث پر سوچ رہا ہوں جو آپ نے پڑھی ہے، کہ میں تو ابھی تک اسی سے لذت لے رہا ہوں، اسی میں عجیب کیفیت ہے. حدیث کیا ہے کہ رات کی تاریکی ہے، رسول خدا نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے پلک چھپکنے کا جو ٹائم ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے پلک چھپکتی ہے؟ سیکنڈز کے اندر ہے. اتنی دیر کے لیے میرے پروردگار مجھے میرے حال پر مت چھوڑ. اے میرے پروردگار، رسول کہہ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں. وہ ازواج رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا چیز ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ یعنی رسول سے زیادہ کسی کے پاس خدا کی معرفت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور واقعاً اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے، عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بدتر ہیں جانور سے بدتر. بل ہم ازل. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں کان دیے لا یسمعون بہ، یہ سنتے ہی نہیں ہے کانوں سے. ہم نے انہیں آنکھیں دیے لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں اپنی کانوں سے. ہم نے انہیں دل دیے لا یفقہون بہ، یہ ان سے تفکر فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو ویسے اللہ نے عقل نہیں دی، اس کو تو عقل تو دی بھی ہے.
اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا. اسی لیے عزیزان محترم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن حکمت ہے، قرآن نعمت ہے الہی. سورہ یوسف کل ہم اس کی تلاوت بھی کر رہے تھے. علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو حضرت یوسف جب زلیخا کے سامنے آئے تو یہ نہیں کہا حضرت یوسف نے کہ میں نبی ہوں، میں صالحین میں سے ہوں، میں یہ ہوں، تم فلانا ہو، یہ کچھ نہیں کہا. کہا پروردگار اپنی پناہ میں رکھ، پناہ میں، اپنی پناہ، مجھے اپنے تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی بچا. کہا مڑ جاؤ، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. بند دروازے، میں کہاں کتنا میں اپنی زندگی میں پھنستا ہوں، امتحان میں آتا ہوں عزیزان محترم، کہاں کتنا خدا سے میرا رابطہ ہے. میر داماد جو ملا صدرہ کے استاد ہیں، ان کے لیے یا ان کے والد کے لیے کوٹ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ حکومت، بادشاہی حکومت تھی اصفہان میں. بادشاہ کے جو اہل حرم تھے، گھر میں لڑائی ہو گئی کوئی. ایک شہزادی محل سے نکل گئی، چلی گئی. رات کو نگہبانوں نے بتایا بادشاہ کو کہ آپ کی ایک بیٹی حرم میں نہیں ہے، یعنی گھر میں نہیں ہے. کہا ڈھونڈو. ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ شہزادی واپس آ گئی. تو انہوں نے پوچھوایا بادشاہ نے گھر سے کہ بیٹی سالم تو ہے؟ کہاں سالم ہے. کہا بلاؤ اس کو. بلایا. کہاں گئی تھی رات کو؟ کہا وہ میں لڑائی ہوئی، ناراضگی ہو گئی، میں چھوڑ کے چلی گئی، مجھے کسی نے پہچانا تو نہیں، مگر میں نکلتی رات ہو گئی تو بازار میں تو دکانیں بند تھی، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی تھی، اور وہ میں اندر گئی تو دیکھا کہ ایک کمرے میں، ایک حجرے میں شمع جل رہی ہے. تو میں گئی تو دیکھا ایک جوان طالب علم تھا، وہ پڑھ رہا تھا. میں وہاں چلی گئی تو کہا میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں رکنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا آپ غلط آ گئی ہیں، یہ جگہ صرف مردوں کے لیے جگہ ہے. اب وہ شہزادی اس نے کبھی زندگی میں نہ تو سنی نہیں تھی. کہا وہ ہم تو اہل عرب میں سے ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے. چپ ہو گیا. کہا تم نے کھایا کیا وہاں؟ کہا اس کے پاس روٹی اور پیاز تھا، اس نے وہی دیا مجھے. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی اتنا کہ میں ہی کھا سکتی تھی. کہا اس نے تمہیں دیکھا؟ کہا نہیں، بس ایک ہی دفعہ دیکھا تھا. کہا اس طالب علم کو بلا کے لایا. بادشاہ نے اسے بلایا، اس سے پوچھا تم نے اس لڑکی کو، بیٹی کو میری کتنی دفعہ دیکھا؟ کہا کہ جب یہ آئی تھی بس اسی وقت وہ بھی نگاہ پڑ گئی غلطی سے. کہا کیسی تھی؟ کہا اس سے حسین میں نے خاتون نہیں دیکھی دنیا. تو کہا پھر کیا وجہ بنی کہ ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی؟ تو اس کا ہاتھ اس کے لباس میں تھا. اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا جب بھی میرے اوپر شہوت غالب ہونے کی کوشش کرتی تھی تو میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پہ لگا دیتا تھا اور کہتا تھا پروردگار میری عفت کو تو ہی بچا سکتا ہے. یہ آگ دنیا کی بہتر ہے کہ چلوں نہ کہ میں قیامت والی آگ میں چلوں. کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی خدا، یعنی آپ سوچتے ہیں نا خواتین عفت اور پاک دامنی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے خدا میری عفت اور پاک دامنی کو تو بچا سکتا. وہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. میں کہاں ہوں خدا سے اس رابطے میں؟ آج جوان پریشان ہیں، میں میسج آتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ نہیں چھٹ رہے ہیں. گناہ سستا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا.
ماحول خراب ہے جانے محترم، بچوں کو بچائیں ہم اپنے. ہمیں پتا ہونا چاہیے میرا بیٹا بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ پر، موبائل پر، بچی ہے کیا کر رہی ہے. اتنا نہ اندھا اعتماد نہیں کریں، کیونکہ وہ بچہ ہے، بہرحال وہ اس دنیا کے بھے میں بہ سکتا ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اس کے اندر خوف خدا پیدا کریں. آج کہتے ہیں ہم کیا کریں، کچھ نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ بحیثیت کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. ہم اس احساس کو پیدا کریں. بس انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خطا کار ہے، گرتا ہے، مگر اس کو سجدہ کرے. جب بھی انسان گناہ کی طرف ہو وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. آیت اللہ فروغی کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھو، امام زمانہ خود تمہاری حفاظت کریں گے. ہر گھنٹے میں اللہم کل ولیک الفرج. وارث زندہ ہے. جب تم ہر وقت اس کی طرف اپنی رجوعات کرو گے، وہ خود تمہارے لیے ان اثرات کو مرتب ہی نہیں ہونے دے گا جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا. وہ با اختیار ہے، وہ امام وقت ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. لیکن اپنی توجہ کو تو بڑھاؤں گا اس کی طرف. کتنا میں اس پہ توجہ کر رہا ہوں، کتنی توجہ ہے. میری توجہ نہیں ہے انسان محترم اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. مغفرت کا 10 دن بھی گزر نہ جائیں اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ میری مغفرت نہ ہو، شب قدر آئے اور میرے گناہ معاف نہ ہو انسان محترم. اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر جاؤں گا تو کون میری قبر میں آئے گا، کون میرے لیے دعائیں پڑھے گا، کون میرے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، جبکہ میں خود اپنے لیے نہیں گڑ گڑایا ہے زندگی کے اندر. جب میں زندہ ہوں، جبکہ مجھے توفیق ہے، میں اس کو سجدے کر سکتا ہوں، میں رو سکتا ہوں اس کی بارگاہ میں، معافیاں مانگ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں نہیں مانگ رہا معافیاں. تو میرے بعد کون میرے لیے معافیاں مانگے گا؟ کوئی نہیں مانگے گا. وقت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان مایوسی کا اظہار کرے. عزیزان محترم، بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے اتنے دن کہ میں شاید آپ کی توقعات پہ پورا نہ اتر پایا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہوں یا سننا چاہتے ہوں. بہرحال میں نے اپنا جو وظیفہ سمجھا اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ آپ تک منتقل کیے. خدا کرے کہ وقت کا امام راضی ہو اس سے اور ہمارا ہر عمل اپنے وقت کے امام کے لیے ہو سکے. عزیزان محترم، وقت ایسے ہی گزر گیا. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کی زوجہ بہت شدید حلیل تھی، حتیٰ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو انہوں نے اپنے برادر ان لاء کو بولا کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ گاڑی لا کے رکھیں کہ شاید کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی گھر میں موجود ہو. بالکل ہی ان کے مایوسی تھی، یعنی کیونکہ سب حالت ایسی تھی کہ ہل نہیں سکتی تھی، پانی دوائی بھی نہیں دے سکتی تھی. تو بیٹی کو کہا کہ ہر وقت ماں کے پاس کھڑی رہے، کسی بھی ٹائم. یہ ذہن پر آمادہ تھے کہ اوپر والے کمرے میں رات کو بیٹھے ہوئے عبادت کہ کسی بھی ٹائم نیچے سے آواز آ سکتی ہے، تاکہ اپنے آپ کو ریڈی کرے. کہتے ہیں شب نصف شب ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی بڑا امام سے بھی توسل کیا ہوا تھا. اچانک سے گھر کی لائٹیں جلنا شروع ہوئیں، چیخ پکار شروع ہوئی. تو یہ آمادہ تھے کہ زوجہ دنیا سے چلی گئی. یہ دوڑے دوڑے نیچے آئے تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے. جب جا کر دیکھا تو صحن کے اندر چادر پہنی ہوئی، وہ جو لب ہل نہیں سکتے تھے پانی کے لیے، وہ چادر پہنی ہوئی صحن میں چہل قدمی کر رہی ہے اور ایک دم پریشانی کی حالت میں. تو یہ جا کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیٹی چیخیں مارتی ہے کہ یہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے، یہ حقیقت ہے. تو کہا ہاں بیٹا لگتا تو حقیقت ہی ہے. تو زوجہ نے بولا
آپ ان باتوں کو چھوڑیں، جلدی کریں، وقت کا امام آیا تھا، چلا گیا۔ آج جانے محترم ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہے اس طرح کہ یا صاحب الزمان اغثنی ادرکنی، مولا آئیے ہماری مشکلات کی طرف توجہ کیجیے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں۔ متھا ترانا، میں کب آپ کو دیکھوں گا جبکہ یہ آنکھیں پوری دنیا کی مخلوق کو دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو مولا نہیں دیکھ رہی ہے۔ میں ساری زندگی کربلا کو روتا رہا کہ لوگوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ وہ امام پیاسا تھا، وہ امام اس کی بھوک تھی، وہ امام اس کے بچوں کو شہید کر دیا، اس کے اہل حرم کے خیموں کو آگ لگا دی۔ مولا کب تک ان غموں کو میں اپنے دل میں رہ کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ظہور سے پہلے میں قبر میں چلا جاؤں۔ مولا میری اس حسرت کو پورا کر دیجئے، جلد سے جلد آ جائیے تاکہ آپ کی رکاب میں مجھے شہادت نصیب ہو۔ آپ کی رکاب میں میں امام حسین کے ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں، حضرت سیدہ کے ظالموں سے بدلہ لے سکوں۔ مولا جلد سے جلد آ جائیے۔ ہاں عزیزان محترم، مگر امام کو بھی اگر غم ہے تو اپنی پھپھی کا بہت زیادہ غم تھا، اور سارے آئمہ کو جو زیادہ صدمہ رہا کربلا میں بہت غم تھے۔ ہاں مگر حضرت زینب کا غم بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ بیٹی تھی کہ جس کے لیے میرے مولا کائنات جب کوفہ میں اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں تو یہ کاروان دن میں پہنچا ہے مولا کے دور حکومت میں۔ مولا نے کہا کہ رک جاؤ، رات کی تاریکی میں شہر میں داخل ہونا کہ اہل حرم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب قربان جاؤں مولا، 61 ہجری کے اندر بھی آئیے، یہ کاروان رات کو پہنچ چکا ہے، اسے روک دیا گیا کہ دن میں میلے لگ جائے، بازار لگ جائے، لوگ جمع ہو جائے، پھر کوفہ میں داخل کریں گے۔ مگر یہاں تو پھر ستم، آئیے شام میں چلے جہاں بازار سجایا گیا، جہاں آئینے لگائے گئے کہ دور دور سے کوئی دیکھ سکے۔ یہی تو وجہ ہے میرا چوتھا امام۔ ساری زندگی جب پوچھا گیا مولا کربلا میں کون سا غم بڑا غم تھا تو مولا نے کچھ اور نہیں کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری ان ایام میں عبادتوں کو، روزے کو، نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، اس درس کو جو ہم سے ہوا، جو ہم نے سنا، جو کہا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار جو بھی ایام میں جس نے بھی اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نبھائی ہے، چاہے وہ گیٹ سے لے کر انتظامیہ سے لے کر نیاز بنانے سے لے کر چائے بنانے سے مائک صحیح کرنے سے ریکارڈنگ سے ہر چیز سے، اوقاف، انتظامیہ، ہر شخص نے جو بھی اپنا وظیفہ انجام دیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اسی طرح ان کو اس کار خیر کو عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، انہوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار جو کوما میں ہیں، کچھ کینسر کے مریض ہیں، کچھ لیور ٹرانسپلانٹ کے ہیں، جتنے بھی لوگ حاضرین کے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے دوست ہمارے والدین، دوست ان کی زوجائیں، جتنے بھی لوگ ہیں، پروردگار ان سب بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، پروردگار حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، پروردگار اپنے غیب سے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ بہت سارے لوگ اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں مختلف جگہوں پر، پروردگار ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہے، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں آپس میں محبت، بھائی چارگی، امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہمیں اس مجلس و محفل و جشن و عزاداری و ماتم کو ساری زندگی تا قیامت جب تک ہم زندہ ہیں، پروردگار ہمیں اس عمل کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عزاداری مجالس کو مقصد امام حسین کے تحت ہمیں
قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد وعلیہ